اب مخلوق ایک پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئی، اس کا کیا پروسیس ہے، اس پر بھی ابھی تک کوئی متفق نہیں ہے. قیاس کرتے ہیں نا کہ یہ اس وجہ سے ہوا، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہوا. اس طرح کینسر پر بھی قیاس کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آج تک ڈھونڈ نہیں سکے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر کہہ دے کس وجہ سے ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے پانی گندا پینا، تو جتنے سب تو زیادہ گندا پانی پینا سارے نے زیادہ کرونا تو اللہ نے انہوں نے بچایا ہے نا. جنہوں نے اگے پیچھے بن کے رکھا سب تو زیادہ اتنے مرے ہے نہیں. ان ملکوں میں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی وہاں پر اموات زیادہ ہوئی ہیں. ہمارے جیسے ملک میں تو سب مر جانا چاہیے تھا. نہ ہماری نالیاں صاف، نہ ہمارے گھر صاف. اللہ کا فضل ہوگا. بیماری بھی اللہ کی طرف سے شفا بھی. ہاں پرہیز جو ہے علاج ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہے. یہ کہ خوف دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ خوف کی بیماری ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمد شریف سے، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی. تو مکمل ہوتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کبھی کمپیئر کریں اس کو. اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے اور مکمل وسوسوں سے. یہ بیماری اصل میں اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی کہ وسوسات سے بڑھتی ہے. آج کل تو پیشہ بن چکا ہے. پہلے تھا خدمت، پہلے تھی انسانیت. اس کو مسیحا بولتے تھے. مسیحا جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ جو نجات دلا دے، کسی مصیبت سے نجات دلا دے. آج اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. آپ چھوٹی سی بھی بیماری لے کر جائیں گے تو اللہ نے اس کو معالج کو اتنا مفلوج کر دیا اللہ نے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. یہ ٹیسٹوں کا محتاج ہو گیا ہے. یہ جب مریض اس کے پاس جاتا ہے نا، چاہے داڑھ کا درد لے کر، نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کی داڑھ کھادی ہوئی ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کو پیپ پڑی ہوئی ہے، نظر بھی آ رہا ہے یہ ہل رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ٹیسٹ کرواتا ہے نا. ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے، کنڈیشن بھی دیکھتا ہے نا. سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اس وقت المیہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یورپ میں بھی ایسا، لیکن وہاں بہت کم ہے. ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر خاص کر پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اگر بال توڑ بھی ہے نا کسی کو گڑ بھی نکلا ہے نا، ایسا خوف وہ معالج ڈالتا ہے کہ اس بیچارے کو نہیں بھی کینسر ہونا ہوتا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک معبر جو ہوتا ہے نا خواب کی تعبیر بتانے والا، اس کے بارے میں ہے کہ یعنی کہ آپ سے نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. ٹھیک، اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور برے خواب کو زائل کر لیا کرو. اس کا طریقہ بھی حدیث میں ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا. اگر کسی بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھا گیا نا کہ جی برا خواب اس کو زائل کیسے کیا جائے، صدقہ دے دو، صدقہ دے دو.
صدقہ غریب کتوں اپنے بیبے کا زیور بیچے گا، اور کو تو کھان میں نہیں ہو کتوں صدقہ دے گا، وہ کہاں دے گا؟ یہ امیروں کے لیے تھوڑی ہے، یہ غریبوں کے لیے تھوڑی، یہ دین تو آفاقی ہے، ساری کائنات کی مخلوق، وعلیکم السلام، جن و انس کے لیے، غریب امیر کے لیے۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ بیٹھو۔ فرمایا کہ تم اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرو، برے خواب کو زائل کر لو۔ کیسے زائل کرنا ہے؟ جس سے پوچھو آج تک، جہاں تک میرا نالج ہے، بغیر تحقیق کی نا، آپ اعوذ باللہ پڑھ کے نا، اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کر لو، اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کر لو۔ بھی تھو تھو ایک بار بھی ہوتا ہے، کئی بار بھی ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ پہلے پڑھنی ہے بعد میں پڑھنی ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے نا، ہاں جی۔ اس کا طریقہ جو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اس کو خواب کو، ایک رات میں بندہ کئی خواب دیکھتا ہے، جو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ خواب بڑا گندا تھا، برا تھا، جیسے کتے نے مجھے کاٹا۔ ایک خواب میں ہوں کہ جیسے یہ بچہ بتا رہا ہے میں باغوں میں گھوم رہا ہوں، فرق ہے نا دونوں خواب، دیکھا تو ایک ہی رات میں، ایک ہی بیڈ پر ایک ہی بندے نے دیکھا۔ اب وہ کس کا تصور کرے گا؟ وہ برے خواب کا تصور کرے گا جو اس کی نظر میں برا ہے۔ اب وہ 3 بار پہلے اس خواب کا ذہن میں رکھے، پھر ایسے کرے، کتنی بار؟ 3 بار بتا دیا نا، 3 بار۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، یہ بتایا، سنا کبھی؟ سر اب یہاں پہ آ کے پتہ چلا ہے، پڑھا؟ یہاں پہ آپ کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو وہاں اس لیے لیا، دین کو جہاں مجھے کوئی مصیبت پڑ گئی۔ آخرت کے لیے تو میں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں اگر 6 بجے آج جماعت ہوتی ہے نا، اگر میں چھوٹے بچے کو جگا کے لے جاؤں نا مسجد میں، تو لوگ برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار چلو بچے دلال کر رہے، کچی نیندر ہی اٹھا کے لائیں گے۔ 5:30 بجے اسکول لگے نا، تو بیبے بھی اٹھے گی، باپ بھی اٹھے گا، اس کو نہلائے گی بھی، اس کو کھلائے گی بھی، اس کو پہنائے گی بھی، ہاں جی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا کہ اللہ کو کیا اہمیت دے رہا ہوں میں، اور دنیا کو کیا اہمیت دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے ہیں، آگے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو، کون اس کو خریدے گا؟ حیران ہو کر پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا؟ ہے نا حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کے لیے اتنے ناگواری محسوس کی ہے، تو اللہ پاک کے لیے کے سامنے تو دنیا کی اس سے بھی بہت، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سامنے دنیا کی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی وقت ہوتی تو اللہ اپنے دشمن کو پانی نہ دیتا۔ اس دنیا کے لیے میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور دین پر میں اس وقت آتا ہوں جب مجھے کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ مولوی کے پاس میں اس وقت آتا ہوں جب میری ماں یا باپ مرتا ہے تو بھاگا جاتا ہوں، مولوی صاحب کوئی نوانا نہیں دیو، ایسا ہے نا، ایسے ہی جب کوئی پیدا ہوتا ہے یا نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو مولوی کے پاس، ورنہ مولوی دی ماں بہن ایک جیڑی مسجد وچ بیٹھو، ہیں جی، مولوی کو ایسے بلاتا ہے مسجد میں جیسے اس کا باپ کا نوکر ہوتا ہے، خادم کو اس طرح بلاتا ہے، صرف کیا زیادہ سے زیادہ 500 روپے چندہ مہینے کا دے دیتا ہے۔ نہیں سر وہ بھی نہیں دیتے، یہی کچھ میں عام کامن بات کر رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے نا جی، ہم چلاتے ہیں نا مساجد، ہمیں پتہ ہے کوئی کیا دیتا ہے، ہاں جی۔ دیتا اللہ کے نام پر ہے، احسان ہم پر کرتا ہے، پھیرے لگواتا ہے خادموں کے جو مسجد کے ہوتے ہیں نا۔ وہ مولوی صاحب کتنے سویرے سویرے آ گئے، اللہ دے بندے ہو، حالی تو بونی بھی نہیں کیتی، حالی بونی دینا کی ہے وچوں 100 روپیہ، تو بیچارہ سائیکل لا کے پتہ نہیں کتھوں چلیا، کتنے انہیں کنیاں دکاناں پھرنا،
ہے ایسا نہیں؟ تو یاد رکھنا، ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اٹھایا ہوا حلف کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی بات میرے دل پہ نہیں چلے گی، میرے جسم پہ نہیں چلے گی، میرے گھر پہ نہیں چلے گی، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی مجھے بیمار کرتا ہے، تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، اس کا معنی ہے الہ۔